السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال امامنا زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لما رجع مولانا زین العابدین علیہ السلام من الحج استقبلہ الشبلی فقال علیہ السلام حججت یا شبلی؟ قال نعم یا ابن رسول اللہ۔ فقال علیہ السلام انزلت المیقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال نعم۔ فقال فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة إلى آخر۔ سب سے پہلے تو میں خداوند عالم کی اس نعمت پر شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق ٹھیک ہے یہ ایک اسپریچول جرنی، ایک روحانی سفر خدا نے اپنے گھر ہم کو اور اپنے نبی کے مقدس روزے کی زیارت ہمارے نصیب میں رکھی۔ یہ ایک وہ شرف ہے جو انسان کو نہیں ملتا ہے جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو۔ نہ جانے کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں، الگ الگ انسان ٹرائی کرتا ہے، ہر ٹرائی کرنے والا وہاں پہنچتا نہیں ہے جب تک وہاں سے بلاوا نہ آ جائے۔ لبیک کہا تھا سلبوں میں، تو آج لبیک کا جواب ہمیں اللہ نے کہا آؤ میری آواز پہ لبیک کہنے والوں میرے گھر پہ آ جاؤ۔ لہٰذا اس نعمت پر ہم جتنا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ میں صرف 2 جملے حج کے حوالے سے، انسان کو اگر واقعاً اس اپنی جرنی کو اسپریچول جرنی بنانا ہو، ایک روحانی اور معراجی سفر اگر کرنا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب شبلی کی جو داستان ہے، ایک سٹوری ہے جو امام سجاد علیہ السلام اور شبلی کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی فارسی میں بھی ہے، جس لینگویج میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیے۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت مولا نے انسان کو دنیا کی فضا سے نکال کر اللہ کی بالکل فضا تک اور اس کے قربت اللہ نے نصیب کیا ہے، لہذا اسے بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ جناب جس وقت مولا حج کر کے آئے، حج کر کے آنے کے بعد شبلی بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے، ملاقات ہوئی تو مولا نے سوال کیا شبلی حج کر لیا؟ ہاں مولا حج کر لیا ہے۔ احرام پہنا؟ ہاں مولا احرام بھی پہنا ہے۔ غسل کیا؟ ہاں مولا غسل بھی کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ گفتگو ہے، پوری ایک سٹوری ہے جو ایک معصوم امام اور ایک ان کے چاہنے والے کے درمیان ہے۔ ہم اس پر صرف 2 جملے انشاءاللہ بعد میں آپ اسٹڈی کیجئے گا، چونکہ مجھ کو زیادہ فوکس مسائل کے اوپر کرنا ہے، میں اس پڑھنے نہیں آیا ہوں آج۔ کہتے ہیں مولا نے جب سوال کیا حججت یا شبلی، اے شبلی تم نے حج کر لیا؟ قال نعم، مولا ہاں میں نے حج کیا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، مولا فرماتے ہیں فقال انزلت المیقات، میقات پہ پہنچے ہو؟ چونکہ میقات اس جگہ کا نام ہے جہاں آپ اس کے بعد احرام کے بغیر آگے نہیں جا سکتے، وہ اب لیمٹ ہے، اس کے آگے کروس نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اللہ کے گھر کا احترام ہے، خداوند عالم کے گھر ایسے نہیں جا سکتے، اس کا لباس، اس کی نیت، اس کے احکام، اس کا ایک سسٹم ہے۔ لہذا مولا کہتے ہیں وَتَجَرَّدْتَ عَنْ مَخِيطِ الثِّيَابِ، وہاں کے کپڑے بھی الگ ہیں، یہاں کوٹ پینٹ ٹائی سب ہے، وہاں بالکل سمپل 2 کپڑے ہیں، جس میں آئیں گے احکامات واجبات میں
کہ سلے ہوئے بھی مردوں کے لیے نہیں، بالکل سمپل سادہ لباس ہے، وہی 40-50 درہم یا ریال کا ہوتا ہے۔ یہاں شاید آدمی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، شرٹ بھی $100-200 کے آدمی پہن لیتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے گھر آؤ تو ریا کے لیے نہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے کرو، بس اس میں اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اس لیے مبطلات حج میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ریا کے طور پر حج کیا تو حج باطل ہے، عمرہ کیا تو عمرہ باطل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں اس کے بعد وقت اصل کا غسل کیا، غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مولا کہتے ہیں قال فحین نزلت المیقات نویت۔ اب مولا سوال کرتے ہیں اے شبلی جب تم میقات پہ پہنچے، نویتا کیا تم نے نیت کی ہے، انکا خلاتا ثوب المعصیہ، اے شبلی جب تم نے کپڑوں کو اتارا کیا اس وقت تم نے نیت کی تھی کہ پروردگار، چونکہ ایک ظاہری کپڑوں کو اتارنا ہے، ایک لباس التقوی، لباس کے الگ الگ معنی ہے قرآن میں، نہج البلاغہ میں لباس صرف ایک لباس نہیں ہے، لباس کو لباس تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا مولا کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس وقت نیت کی تھی، مولا کہتے ہیں جب تم پہنچے انکا خلعت ثوب المعصیہ، تم نے اپنی معصیت کے گناہوں کے کپڑوں کو اتارا ہے، کیا تم نے نیت کی ہے کہ ان کپڑوں میں ہم نے شاید گناہ کیا ہے، نہ جانے بھولے سے جان کر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کیا تم نے گناہ اس نیت کی تھی، وَلَبِسْتَ ثَوْبَ الطَّاعَةِ، ایک ایسا لباس، ایک ایسے کلوتھ آپ نے پہنے کہ جو اب اطاعت، اللہ کے عبا ہونے کے، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی اطاعت گزاری میں جو لباس پہنا جاتا ہے۔ شبلی نے کہا قال اللہ، مولا میں نے کپڑے تو اتارے تھے مگر یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں گناہوں کے کپڑے اتار دوں، اطاعت کے کپڑے پہن لوں، ایسا نیت نہیں کی تھی۔ قال فحین تجردت عن مخیط ثیابک نویت انک تجردت من الریا، اور جب تم نے اپنے کپڑوں کو اتارا اس پہنے ہوئے، کیا تم نے اس وقت نیت کی تھی کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ کو ریا میں لے کے آنے والے، جو شوف کرنے والے کپڑے ہیں ان سے اپنے آپ کو میں نے خالی کر لیا ہے، کیا نیت کی تھی، والنفاق والدخول فی الشبہات، تو قال اللہ نہیں کی مولا۔ پھر مولا کہتے ہیں قال فحین اغتسلت، جب تو نے غسل کیا تھا کیا نیت کی تھی، نویت انکا اغتسلت من الخطایا والذنوب، تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے، خطاؤں سے پاک کر لیا ہے، ایسا کیا، قال اللہ، بس مولا کا یہ جواب قال فما نزلت المیقات، تو حج کر لیا ہے مگر میقات پہ نہیں پہنچا ہے۔ اس کے بعد ولا تجردت عن مخیط الثیاب، تو ابھی تک تو نے وہ سلے ہوئے کپڑوں کو نہیں اتارا ہے، ابھی تو انہی کپڑوں میں ہے، ولا اغتسلت، تم نے ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں، آپ سے گزارش یہ کہ جب ہم جائیں، عمرہ یہ ایک بڑی نعمت ہے، حج بڑی نعمت ہے، روایتوں میں جو اس کو پیش کیا ہے کہ انسان جب حج کر کے آتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو بالکل جیسا کہ بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے کہ اس کو گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، معصوم کہتے ہیں اس کو ہم لوگ، چاہتا معصومین الگ ہے مگر وہ بچہ آنے والے کو معصوم کہتے ہیں، کہ جس طرح سے وہ بچہ بے گناہ ہوتا ہے اسی طرح عمرہ اور حج کرنے والا انسان اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے۔ ایک گولڈن چانس ہے جو ہم جا رہے ہیں توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ سے تقرب کرنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا، اس سے بہتر چانس نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے ہم کو، اللہ نے اپنے بالکل قریب بلا لیا ہے، گھر کے قریب، اس سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے، خدا کے گھر سے قریب کون سی چیز ہے؟
ساری دنیا جہاں رخ کر کے قبلہ نماز پڑھتی ہے، اللہ نے کہا اے میرے بندے آ میرے گھر کے قریب آ جا۔ ہمارے لیے تو اور بڑا مقام ہے، ہمارے مولا کی جائے ولادت ہے۔ جب کعبے کو سلام کرو تو یہ کہہ کے سلام کرنا، اے جائے ولادت مولا اس پر سلام ہو۔ لہذا اب یہ مولا کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں حجو واعتمروا، حج کرو، عمرہ کرو، تصحوا ابطانکم، یہ تمہاری صحت کا راز اس میں ہے، تمہاری ہیلتھ اس کے اندر سیکریٹ جو ہیلتھ کا حج اور عمرے میں ہے۔ صرف ہیلتھ نہیں، وَتَتَّسِعُوا أَرْزَاقَكُمْ، اس سے تمہارے رزق میں جو تمہارا رزق ہے اللہ اس میں اور زیادتی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ وَتَكْفُونَ مَوْنَاتِ عَيَالِكُمْ، اور تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری فیملی کے لیے، تمہارے عزیزوں کے لیے اس میں پروردگار اور بڑھاوا دیتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا یہ تو ایک مقدمہ تھا، پریفیس جو میں نے آپ کے سامنے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم مکے جائیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں شہزادی کی جائے ولادت ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول خدا نے بڑے پتھر کھائے ہیں۔ آج جو ہم نعمت اسلام سے سرفراز ہوئے ہیں، نبی کو بڑی تکلیفیں ہوئی ہے، عمار یاسر کو بہت تکلیفیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم جائیں تو ان کو یاد کریں، انہوں نے خدمت کی ہے، زحمتیں کی ہیں، ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم لوگ انشاءاللہ ہم جائیں گے وہاں سفر میں، وہاں پر بھی ساتھ میں ہوں گے، بیٹھیں گے، اگر چانس ملے گا تو وہاں پڑھیں گے بھی، سنائیں گے بھی، سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ لیکن جو ابھی مین فوکس ہے وہ واجبات ہے۔ ہم جا رہے ہیں اس وقت عمرے کی قسمیں، ایک عمرہ حج کے ساتھ میں ہوتا ہے، عمرہ تمتع جس کو کہتے ہیں، ایک عمرہ ہے جو اکیلا ہوتا ہے، اس کو عمرہ مفردہ کہتے ہیں، تنہا۔ اب اس عمرے میں جو ہے وہ 7 ارکان ہے، اس عمرے کے اندر 7 چیزیں واجب ہیں اس عمرے میں۔ پہلا احرام ہے، دوسرا سیکنڈ طواف ہے، تھرڈ 2 رکعت نماز طواف ہے، فورتھ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، ففتھ تقصیر ہے، بالوں کا تھوڑا کم کرنا ہے، 6 طواف النساء ہے، 7 2 رکعت نماز طواف النساء ہے۔ یہ 7 ایکٹ کے مجموعے کا نام عمرہ مفردہ کہلاتا ہے۔ میں نے 1 منٹ میں آپ کو بیان کر دیا، لیکن ہر نقطے کے اوپر، ہر پوائنٹ کے اوپر علماء نے یہ کتاب ہے، 1000 صفحے، کم سے کم شاید 784 صفحے کی ایک کتاب ہے جس میں صرف یہ حج اور عمرے کے احکام ہیں۔ علماء نے 60 کلاسز 1 گھنٹے کی بیان کری ہے حج اور عمرے کے مسائل پہ۔ لہذا ہم آہستہ آہستہ آگے جائیں، پریکٹیکل بھی اس کو احرام پہننا ہے، شاید اگر رکھا ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے۔ الحمدللہ لیڈیز کے لیے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جو احرام، جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں، چادر برقع جو بھی آپ نے پہنا ہے، اسی کپڑے میں آپ احرام پہن سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے کنڈیشن ہے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کیسے پہننے ہیں، اس کے احکام ہیں۔ لہذا سب سے پہلا ایکٹ اس میں احرام کا ہے۔ احرام کے لیے شرط ہے کہ آپ میقات سے پہنو۔ میقات وہ جگہ کہ جہاں سے آگے آپ بغیر احرام کے، بغیر ان کپڑوں کے نہیں جا سکتے۔ انشاءاللہ ہم جدے میں جا رہے ہیں، جدہ میقات نہیں ہے۔ جو لوگ مدینے سے جاتے ہیں ان کے لیے میقات مسجد شجرہ ہے، لیکن جو جدے سے اگر مکے جانا ہے تو ان کے لیے میقات جحفہ ہے۔ یہ بھی ہم سب کے لیے ایک شرف ہے، ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ لاسٹ ٹائم جب حج کرنے گئے، فرسٹ ٹائم پہلے مکہ گئے، الحمدللہ توفیق ہوئی، جو 4 مرتبہ گئے، لیکن کبھی توفیق نہیں ملی تھی
گئے جدہ، جدے سے جوفہ گئے، جانے کے بعد سجدہ شکر کیا۔ شاید زندگی میں انسان آرزو لے کے چلا جاتا ہے، اے کاش میں اس جگہ پہ جاتا جہاں پر میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ جوفہ وہ جگہ ہے جہاں سے غدیر کی پوری سٹوری ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے حاجیوں کو روک دیا تھا، آگے جانے والوں واپس آ جاؤ، پیچھے رہنے والوں کا لیے ویٹ کر لیا جائے۔ جب سب جمع ہو گئے تب اللہ کے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ وہ جگہ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے کہ جہاں پر ہمارے مولا کو تاج ولایت سے نوازا گیا تھا۔ یہ بھی ایک شرف ہے اور اس کی ایک اپنی برکت ہے۔ تو اب جوفہ میقات ہے، میقات میں سب جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ اس سے پہلے کی مستحبات ہے، آپ غسل کریں، غسل مستحب ہے، نیت کیجئے میں احرام پہننے کے لیے، میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، میں مسجد الحرام میں انٹر ہونے کے لیے، میں طواف کے لیے، ان سب کی ایک نیت کر کے آپ ایک غسل کر سکتے ہیں۔ سب کی نیت کیجئے، ایک غسل آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا ہے احرام کا مطلب کیا ہے؟ احرام میں 3 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز نیت، 2 کپڑے ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے عورتوں کا لباس جو ہے سلا ہوا وہی ہے، وہ پہلے لباس ہے، یہ 2 کپڑے جو ہیں وہ پہننے کے بعد نیت کرے کہ میں کون سا عمرہ کر رہا ہوں، عمرہ یا واجب ہے یا مستحب ہے، یا اپنا ہے یا کسی کی نیابت میں ہے۔ شاید آپ کسی کی نیابت میں، آپ نے شاید 10 عمرے کیے، دل کیا نہیں میری والدہ کی نیابت میں چلا جاؤں یا چلی جاؤں، میرے دادا کی نیابت میں، یا کوئی بھی عنوان سے آپ۔ تو اگر پہلی بات سب سے فرسٹ تھنگ اس میں جو ہے انسان کا انٹینشن، نیت، وہ کون سا عمرہ کر رہا ہے۔ میں نیت بتا رہا ہوں، میں عمرہ مفردہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں سنت قربتاً الی اللہ، یہ ایک نیت ہوتی ہے اس میں پوری۔ پھر میں احرام پہنتا ہوں عمرہ مفردہ کے لیے سنت قربتاً الی اللہ، یہ احرام پہ نیت کیا آپ نے، احرام کے ساتھ 2 کپڑے پہنے، نیت کری، اور اس کے بعد آپ ہر عمل اس میں آتا ہے تلبیہ۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی دعا ہے، اگر پڑھنا چاہیں انشاءاللہ وہاں پہ ہم پڑھیں گے، کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھیں گے، باقی پھر سب خود ہی پڑھ لیجئے گا، 1 مرتبہ ہم سب کے ساتھ میں مل کے پڑھیں گے۔ یہ 3 چیزیں۔ اب نیت میں جو آپ نے کہا میں احرام پہنتا ہوں عمرہ مفردہ کے لیے سنت قربتاً الی اللہ، تو یہاں پر جیسے ہی جس طرح نماز میں ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً الی اللہ، زبان سے کہنا واجب نہیں ہے، آپ نے دل میں انٹینشن رکھا اور وہ آپ نے عمل کا انجام دے دیا، یہ کافی ہے۔ لیکن زبان سے بھی آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک انٹینشن آپ کا یہ ہو کہ احرام پہننے، جس طرح نماز کے آپ نے نیت کری تو اب کھانا آپ کے لیے حرام ہے، بات کرنا آپ کے لیے حرام ہے، رائٹ لیفٹ دیکھنا آپ کے لیے حرام ہے، تو اسی طرح یعنی کچھ چیزیں تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد انسان پر حرام ہو جاتی ہے، نوٹ الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ ہے۔ اسی طرح احرام کی نیت کرتے وقت آپ پر تقریباً 25 تھنگس جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں، 25 چیزیں حرام ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی لسٹ آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، جو امپورٹنٹ ہے خالی وہی بیان کروں گا ٹائم کے اعتبار سے، ورنہ بہرحال شاید دوبارہ تو پھر مشکلوں کا چانس ملنا بھی، تو ٹائم کا خیال کر کے انداز شورٹ میں انداز بیان کریں گے۔ تو اب وہ 25 چیزیں جو ہیں آپ پڑھ لیجئے گا ایک ایک کر کے، لسٹ بنا لیجئے گا۔ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہر قدم پہ آپ کو کام آنے والی ہیں، کچھ چیزیں ہیں نہیں، وہ آج کل ہے ہی نہیں لائف میں، وہ پیش آنے والے نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے آپ نے تو ایٹ لیسٹ
آپ جب نیت کرو تو آپ کے ذہن میں یہ ہو، اے پروردگار عالم، میں احرام پہنتا ہوں، جو چیز تو نے مجھ پر حرام کی ہے احرام پہننے کے بعد میں ان سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچاؤں گا، ان کو ایوائڈ کروں گا۔ یہ آپ کے لیے اتنا ہونا ذہن میں چاہیے، یہ خیال رہے اس کا۔ اب یہاں پر احرام میں وہ 25 چیزیں کیا ہیں، میں آپ کو صرف لسٹ کے طور پر ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے جو ہے، جو خاص اس میں جو ہے واجبات میں محرمات میں آتے ہیں کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ نہیں خالی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں صرف عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں۔ 3 حصوں میں وہ تقسیم ہوا ہے۔ لہٰذا اس میں پہلی چیز جو محرمات احرام میں آتی ہے وہ ہے انسان کا ایک مثلا کچھ چیزیں جو میں نے کہا جیسے جب آپ شکار کرنا ہے وہ تو ہمارے پاس اس کے چانسز نہیں ہیں، تو جو خاص ہے جس میں جو مبتلا بھی ہے میں انہیں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک آتا ہے مثلا نگاہ کرنا، مثلا عورت اور مرد اگر میاں اور بیوی ساتھ جا رہے ہیں، یہ سوال بہت کامن ہے جب وہاں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شوہر اپنی عورت کی طرف نگاہ کر سکتا ہے؟ اسلام نے نگاہ کرنے کو حرام نہیں کیا ہے، شہوت کے ساتھ نگاہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر میں سوچے کہ ہم طواف کرتے ہیں، میاں بیوی ساتھ میں طواف کر سکتے ہیں، نہیں، ہاں بالکل کر سکتے ہیں، بھائی بہن طواف کر سکتے ہیں، ماں بیٹا طواف کر سکتے ہیں، سب ساتھ میں طواف کر سکتے ہیں، چاہے ماں اور بیٹا ہو، بھائی بہن ہو، مثلا میاں بیوی ہو، سب ساتھ میں طواف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو حتی محرم بھی ہے، باپ بھی اگر ہے تو نہیں دیکھ سکتے، لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے۔ یہ ایک چیز جو ہم خیال رکھیں وہاں پر، یا جیسے ٹچ کرنا ہے، جا رہے ہیں ساتھ میں ٹچ کر لیا، ٹچ کرنا بھی الاؤڈ ہے مگر شہوت کے ساتھ نہیں، یہ اس میں خیال ہے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا جو خاص ہے، خوشبو کا استعمال، یہ ذرا خیال رکھیے گا خاص، کہ چونکہ ہم کافی ٹائپ کے پرفیوم یوز کرتے ہیں تو ایک دن آپ کو صبر کرنا پڑے گا، چونکہ عمرہ تو خالی ایک ہی دن کا ہے، حج میں ذرا لمبا ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹائپ کا پرفیوم، خوشبو، وہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ، حتیٰ کہ اگر آپ کے احرام کے کپڑے جن کو پہننا چاہتے ہیں اگر پہلے سے بھی لگا ہوا ہے تو بہتر ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں، اس کو ایوائڈ کریں، چاہے وہ زعفران ہو، چاہے کافور ہو، چاہے عود ہو، چاہے عنبر ہو، چاہے مشک ہو، کوئی بھی ہو، یا بدن پہ کسی خوشبو کا لگانا، ملنا، صرف جو خانہ کعبہ پہ وہ ایک قسم کا وہ کہتے ہیں خلوق الکعبہ، ایک ٹائپ کا پرفیوم ہے جو خانہ کعبہ کے پردے پر وہ لگاتے ہیں، اس کو آپ سونگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ابھی ہمارے سب مہاراج کرام نے کہا پتہ نہیں ہے خلوق کعبہ میں کون سا پرفیوم یوز کر رہے ہیں، لہذا بہتر ہے اس کو بھی آپ ایوائڈ کرنا۔ یہ ایک بہت زیادہ مبتلا ہے، جہاں آپ کو سوال کرنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے ایک چیز ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ کوئی بھی کپڑا سلا ہوا جو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، جیسے یہاں ہم کپڑے پہنتے ہیں وہاں پر یہ صرف احرام کے کپڑے ہیں، جو ٹیچ رہے ہیں وہی آپ پہن سکتے ہیں، چاہے وہ عبا ہو، قبا ہو، شرٹ ہو، پاجامہ ہو، ٹراؤزر ہو، کوئی بھی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی چھوٹی سی تھیلی اس میں پیسے رکھتا ہے آدمی، اگر وہ ہے تو اس کو علماء نے منع نہیں کیا ہے، وہ الاؤڈ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے عورتوں کے لیے حرج نہیں ہے، ان کے جو نارمل کپڑے ہیں وہ ان کو پہن کے احرام
انہی کپڑوں میں احرام پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری چیز جو ہے، نارمل یہ چیز لیڈیز کے لیے، مردوں میں تو اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن لیڈیز میں اس کا استعمال ہے، مثلا آنکھوں میں سرما لگانا یا آئی برو وغیرہ وہ جو بناتے ہیں، وہ عمرے کے ٹائم پر احرام کے بعد الاؤڈ نہیں ہے، لہذا اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو جو اس کی زینت اور خوشبو وہ شمار ہوتا ہے، اس کو بھی اوائڈ کرنا ضروری ہے، اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جو بہت توجہ کے لائق ہے، دو چیز پلیز یہ ریکویسٹ ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا وہاں نعرہ حیدری نعرہ خیبری نہیں لگانا، وہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، ایک تو کسی پر جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی منع ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کسی کو گالی دینا یا پراؤڈی، میں بہت اچھا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بہت پیسے والا ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، کوئی بھی ہو، یہ چیزیں وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طرح کہ اللہ واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم کھانا، کچھ لوگوں حق کی امنگو آ گئے، تنزانیہ میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے حق کی امنگو فاس وہ ایملی کر کے ایسے جیسے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایزیلی کر نہیں، وہاں پر یہ حق کی امنگو، حتی یہ بھی سویلی میں بھی نہیں کہہ سکتے آپ، عربی میں تو عربی، سویلی یا فارسی یا اردو میں بھی خدا کی قسم کھا کے وہاں پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت حضرت عباس کی قسم، یہ نہیں، پلیز یہ اس قسم سے یا اس آپس میں کوئی پراؤڈ یا شو آف کرنے کے لیے اس سے اپنے آپ کو وہاں پہ بچانا ہے، یہ سب محرمات میں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز وہ جو کام کی نہیں ہے، مثلا وہاں کے جانوروں کا مارنا بھی حرام ہے۔ ایک چیز آخر اور دوسری ہے، مثلا رنگ جو ہم پہنتے ہیں مستحب ہے، عقیق کا پہننا، درنجف کا پہننا مستحب بات ہے، ثواب ہے۔ یہاں پر آپ انگوٹھی اگر خوبصورتی کے لیے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر مستحب کے عنوان سے پہننا ہے تو آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے خوبصورتی کا یا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ کو پہننا وہ الاؤڈ نہیں ہے، لہذا اس کا خیال رکھیے گا۔ ایک اور تیسری چیز جو کافی وہ بھی تنزانیہ میں خاص طور سے جو افریقن لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک الگ الگ طرح کریم وغیرہ یوز کرتے ہیں، باڈی پہ تیل وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو حج یا عمرے کے ٹائم پر احرام پہننے کے بعد جو ہے کسی بھی ٹائپ کا ایسا کریم لگانا، باڈی پہ ایسا تیل لگانا، مالش کرنا وہ صحیح نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسری چیز ہے جو کافی سوال ہوتا ہے، ابھی بھی جب جائیں گے تو وہاں سوال ہوگا، آدمی مسا کر رہا ہے وضو کے ساتھ، مسا کر رہا ساتھ میں ایک بال آپ کے ہاتھ پہ دکھائی دیا، یا آدمی جو ہے تو نہانے گیا ہے 4 بال اس کے گر گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کفارہ ہے؟ نہیں، اس کا اگر انسان جان کے کھجا رہا ہے، وہ کسی نے کہا کہ مولانا ہم جو ہے تو عید ٹو عید نہاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، لہذا اگر ایسی کوئی چیز ہے اب وہ سر میں کھجاتا ہے، تو اگر کھجانے کے ساتھ کوئی بال گرتا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن اگر یوں نارمل وضو کے کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے بال نکل جائیں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لہذا یہ سوال ہونے سے پہلے میں آپ کو جواب دے دیا ہے۔ ایک اور چیز مردوں کے لیے ہے، مثلا یہاں پہ کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ کیپ پہننے کی عادت ہوتی ہے، یا مولوی ہم ٹوپی پہنتے ہیں، صحیح، لہذا اس میں جو ہے مردوں کے لیے احرام پہننے کے بعد سر کو کور کرنا حرام ہے، سر کو کور نہیں کر سکتا ہے، چاہے ٹوپی ہو، چاہے کوئی کپڑا ہو، چاہے رومال ہو، چاہے تولیہ ہو، کوئی بھی چیز سے سر کو کور نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اس میں خیال کرنا، حتیٰ کہ سر مثلا ایسے بھی نہیں کہ ایسے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے آدمی کھڑا ہو جائے، ایسے بھی الاؤڈ نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا اگر سر بھی صاف کرنا ہے نہانے کے بعد احرام کے بعد تو پورے سر پہ آپ کور کر کے تولیے سے صاف نہیں کریں، ایک سائڈ سے کریں پھر ایک سائڈ سے کریں۔ امام خمینی تو بڑے سخت تھے اس میں،
وہ کہتے تھے صرف جو مسے کی جگہ ہے اسی کو صاف کر سکتے ہو خشک، ورنہ سر کو بھی صاف نہانے کے بعد ان کے یہاں الاؤڈ نہیں تھا۔ لہذا سر کو چھپانا یہ علماء نے منع کیا ہے، حرام ہے، تو مردوں کے لیے خاص خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کے لیے کوئی اس میں وہ نہیں، عورتوں کو حجاب پہننا ہی پہننا ہے، لہذا اللہ کرے حجاب سلامت رہے ہمیشہ۔ تو یہ ایک، اسی طرح عورتوں کے لیے مسئلہ ہے ایک خاص، کہ مثلا چہرے کا، جیسے عرب لیڈیز ہوتی ہیں ان کا چہرہ پورا کور کرتی ہیں، تو یہاں تو ہمارے یہاں چہرے جو اسلام نے الاؤڈ کیا ہے کہ جتنا چہرہ عورتیں وضو میں دھوتی ہیں اتنے چہرے کا حصہ کھلنا الاؤڈ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کور کرنا چاہیں تو کور کر سکتے ہیں، مگر عمرے پہ احرام پہننے کے بعد انسان اپنے چہرے کو کور عورتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ چہرے کا اتنا حصہ جتنا وضو میں دھلتا ہے اس کو کور کرنا عورتوں کے لیے حرام ہے، حتیٰ کہ اگر ضرورت ہو کبھی، تو بعض علماء نے کہا اگر مشکل بھی ہو اور کور کرنا ہی ہو تو وہ کپڑا جو ہے آپ کی ناک سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، یا بیچ میں کوئی چیز رکھے وہ کپڑا اس کے اوپر رہے، یعنی اس کو چہرے کو کور بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ صرف لیڈیز کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کیوں آخر ہم نے جدے میں اسٹے کیا ہے اور ایک رات کے ہوٹل کا خرچ وہاں کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، مثلا دن میں ایسی بس میں یا گاڑی میں سفر کرنا مردوں کے لیے، البتہ عورتوں کے لیے نہیں، کہ جس پہ شیڈو ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، چھت ہوتی ہے، مردوں کے لیے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ لہذا رات کو اگر سفر کرتے ہیں تو پھر وہ کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم جائیں گے، رات کو وہاں پہنچیں گے اور وہ پورا دن وہاں پہ ریسٹ کریں گے، تاکہ آپ ریسٹ کے بعد جب مکے جاؤ تو اچھی طرح سے فریش ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال عمرہ کو انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ شام مغرب سے پہلے جوفہ جائیں گے، وہاں جا کے نیت کریں گے، احرام تو پہن کے یہیں سے ہوٹل سے چلے جائیں گے غسل کر کے، وہاں جا کے احرام پہن نیت کر کے، اور پھر ہم اس اسلامی اور روحانی سفر کا آغاز کریں گے وہاں سے، اور جانے کے بعد انشاءاللہ ہوٹل میں وہ ٹائم بتایا جائے گا کہ کس ٹائم حرم میں طواف کرنے کے لیے، عمرے کے احکام کو انجام دینے کے لیے جانا ہے، تو یہ انشاءاللہ، تو اس لیے سفر کرتے ہیں۔ رات میں بھی البتہ اگر بارش بہت زیادہ ہو، میں رات میں آیت اللہ سستانی کے یہاں، آیت اللہ خوئی کے یہاں تو رات ہو کے دن ان کے یہاں فرق نہیں تھا، لیکن اگر رات کو بارش بہت زیادہ ہو یا دوسرا کوئی طوفان اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے آپ بس میں سفر کرو تو رات کو بھی کفارہ ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے مردوں کے لیے کسی بھی ایسی گاڑی میں سفر کرنا جس پہ چھت ہو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر مجبوری ہو اور جانا پڑے تو اس کو ایک بکرا قربانی دینی پڑے گی، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا ایک اور محرم ہے جو حرام ہے، مثلا انشاءاللہ یہیں سے جب جائیں تو ناخون وغیرہ سب کاٹ کے جانا چاہیے، وہاں پہ احرام پہننے کے بعد ناخون نہیں کاٹیے گا۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے وہ ناخون کاٹنے کی دانتوں سے، ویسے بھی نحوست ہے، وہ اس سے رزق کم ہوتا ہے، اس سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے، اور یہ اسلام نے نحوست رکھا ہے، لہذا عمرے میں یہ کاٹنا صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ پر پھر کفارہ ہوگا۔ لہذا خیال رکھیے گا، کبھی کبھی آج کل بچے زیادہ وہ جو کھیلتے ہیں تو یہ اس سے مشغول رہتے ہیں، اور کئی بچوں سے زیادہ بڑے بھی رہتے ہیں، لہذا اس کو بھی آپ خیال رکھیں، وہ سب کے لیے ناخون وغیرہ کاٹنا منع ہے۔ اس طرح خون وغیرہ نکلنا، خیال مثلا کبھی آدمی جلدی سے کوئی کھجایا، ایسے نہیں، کھجانے میں بھی خیال رکھیے گا، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو تاکہ باڈی سے خون نہیں آ جائے، اگر خون آ جاتا ہے تو اس پر بھی پھر بعض جگہ پہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز وہاں پر جب جائیں آپ، وہ تو نہیں کرنے والے مگر مسئلہ ہے تو بتاؤں کہ جو وہاں کے ٹریز ہیں یا گراسز ہیں اس کو آپ احرام کی حالت میں نکالیے گا نہیں،
وہ آپ کے لیے رضا، یہ مکے کا احترام ہے۔ مکے میں درخت کو، جانور کو آپ کو اذیت دینے کی رضا نہیں ہے۔ صرف فاطمہ زہرا کا لال تھا کہ جس نے مکے کو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آپ چلے گئے تھے۔ انشاءاللہ مولا توفیق دے کہ ہم مولا کے روزے پہ بھی جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی، وہ تو یہ مسئلہ ہے، البتہ ہم تو اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی اسلحہ لے کر وہاں جانا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ اس کے محرمات احرام کہتے ہیں۔ بڑی شورٹ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ بعد میں سوال کر لیجیے گا۔ یہ پہلا ایکٹ ہے احرام۔ احرام میں نیت، 2 کپڑے اور تلبیہ۔ جب تلبیہ آپ کہتے ہیں تب یہ چیزیں آپ پر حرام ہوتی ہے۔ تلبیہ کہنے سے پہلے آپ محرم نہیں بنتے، احرام کی حالت میں نہیں آتے ہیں۔ اب سیکنڈ واجب آپ جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ، تو دوسرا ہے طواف خانہ کعبہ۔ طواف خانہ کعبہ کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اس کے شرائط ہیں، اور کچھ چیزیں اس کے واجبات ہیں۔ شرائط میں جو سب سے پہلے آتا ہے طواف کے، اس میں ہے انسان کے لیے، میں نے آیت پڑھی تھی، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج یا عمرہ صرف اللہ کے لیے۔ بہترین توفیق ہے، بہترین فرصت ہے، ایک گولڈن چانس اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ کس کو دکھائیں گے ہم وہاں جا کے؟ یہ 2 کپڑے پہن کے کس کو دکھانا ہے؟ کیا دکھائیں گے؟ عورت کے لیے زیور پہننا بھی الاؤڈ نہیں ہے، یہ بھی میں نے بھول گیا بیچ میں۔ عورتیں جو نارملی زیور پہنتے ہیں، مثلا ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا چین وغیرہ ہے، اپنے شوہر کو بھی نہیں دکھا سکتی۔ دوسرے تو محرم کے، نامحرم تو الگ ہیں، شریک حیات اپنے شوہر کے سامنے بھی اس چین کو دکھا نہیں سکتی، وہ بھی حرام ہے۔ کوئی بھی زیور، چاہے کانوں میں بندے ہو، ہاتھ میں انگوٹھی ہو، ہاتھ میں چین ہو یا چوڑیاں ہو، کوئی بھی اس نیت سے پہننا کہ وہ ڈیکوریٹ اپنے آپ کو کرے، دوسروں کو دکھا سکے، شوف کرے، حرام ہے۔ لہذا اس سے بہتر ہے جتنا بھی آپ کا زیور ہو اس کو آپ پہلے سے، ایک عمرے کے دن میں آپ نہیں پہنیے تو اچھا ہے، اور یہ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی نیت، میں دوبارہ ریپیٹ کروں، میں نے احرام میں بھی نیت جو کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال، ہر جگہ پہ نیت کا خیال کیجیے گا۔ نماز میں ایک مرتبہ نیت کر لی، ختم۔ لیکن عمرے میں، حج میں ایسا نہیں ہے، ہر قدم قدم پہ نیت ہے۔ احرام کی ایک نیت ہے، طواف کی ایک نیت ہے، نماز طواف کی ایک نیت ہے، سعی کی ایک نیت ہے، تقصیر کی ایک نیت ہے، طواف النساء کی ایک نیت ہے، 2 رکعت نماز، ہر مقام پہ الگ الگ آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کس لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ میں طواف کرتا، میں احرام پہنتا ہوں وہاں پر عمرہ مفردہ کا، قربتاً الی اللہ۔ طواف کرتا ہوں، میں طواف کرتا ہوں خانہ کعبہ کا عمرہ مفردہ میں، قربتاً الی اللہ۔ یہ ضروری ہے، نیت نہیں بھولے گا کہیں پر بھی۔ اچھا، صرف اور صرف یہ خالص، اس میں کوئی مکس نہیں چاہیے، نہیں میرے عزیز کے لیے، دوستوں کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے۔ کس کو دکھانا؟ اللہ سامنے ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، لہذا صرف اللہ آپ کا انٹینشن ہو، انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہوگی، بہت خوبی ہوگی اور کمال ہوگا اس میں۔ لہذا یہ انسان جو ہے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جو نیت کرے، صرف اللہ کے لیے میں اعمال کو انجام دے رہا ہوں۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے اس میں، وہ ہے انسان کا پاک ہونا، طاہر ہونا۔ طاہر ہونا، غسل واجب ہے تو غسل کرے، ورنہ وضو کرے۔ پورے احکام حج اور عمرے میں جہاں طہارت شرط ہے، صرف طواف اور نماز طواف۔ طواف میں آپ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے چلو آدھے میں تو وضو کر لو، آدھے چھوڑ دو۔ حتی لاسٹ پوائنٹ پہ بھی اگر کسی کا وضو باطل ہو جائے تو کنٹینیو نہیں کر سکتا ہے، اسٹاپ کرے گا، وضو کرے گا، اس کے احکام ہے۔ تو یہ آپ خاص توجہ کے لائق ہے کہ انسان حالت طہارت میں طواف کرے، پہلی نیت۔
دوسرا وہ طواف کرے. اب مثلا ایک انسان طواف کر رہا ہے, طواف کرتے کرتے اگر اس نے 4 راؤنڈ لگانے سے پہلے, طواف یعنی 7 راؤنڈ ہے, عربی میں 7 راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنے کا نام طواف ہے. ایک راؤنڈ کو شوط کہتے ہیں عربی میں, ہر راؤنڈ جو ہے وہ ایک شوط ہے. 7 راؤنڈ کو ملائے تو یہ طواف بنتا ہے. اگر کہاں سے ابھی بات شروع کہاں سے کروں, تو 7 راؤنڈ جو خانہ کعبہ کے ہیں, اگر اسی نے شروع کیا کسی نے, اور پہلے راؤنڈ پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھا کمپلیٹ ہونے سے پہلے اگر اس کا وضو باطل ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے اس طواف کو چھوڑے, جانے کے بعد وضو کرے اور پھر دوبارہ اسٹارٹ کرے. لیکن اگر 4تھ راؤنڈ کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے جس جگہ پر اس کا وضو باطل ہوا ہے اس کو اپنے انٹینشن ذہن میں رکھے اور وہیں پر جا کے وضو کر لے, اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ وہیں سے کنٹینیو کرے تاکہ 7 راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے. یہاں سے تھوڑا ایک ڈیفیکلٹ ہے اور کنٹروورسی کا ایک مسئلہ ہے, میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن بتاؤں. اگر 3.5 کے بعد کسی کا وضو ٹوٹتا ہے, 4 کے بعد تو کمپلیٹ ہے, اس کا طواف صحیح ہے. 3.5 سے پہلے ہوتا ہے تو کمپلیٹلی باطل ہے, دوبارہ وضو کرے, شروع کرے. اگر بٹوین 3.5 till 4 اگر اس کا ہوتا ہے وضو باطل, تو کیا کرے؟ یہاں پہ علماء کافی, آیت اللہ خامنئی ہو یا آیت اللہ خوئی ہو, ان سب کیا یہ ہے کہ وہ جو طواف آپ کر رہے تھے وضو کر کے آؤ, اس کو کمپلیٹ کرو اور پھر ایک دوسرا طواف بھی کرو. لیکن آپ اگر 4 سے پہلے کہیں پر بھی آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو دوسرا طواف کرنا ہے. 4 کے بعد ٹینشن نہیں, آپ کا طواف صحیح ہے. یہ اس کے احکام میں سے. اس کے بعد جو آتے ہیں واجبات طواف, کہ طواف کے اندر یہ چیزیں واجب ہیں. اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے, یہ تو انسان کا طہارت یعنی وضو, ایک طہارت باطنی ہے, ایک طہارت ظاہری ہے. ایک حدث اور ایک خبث, بچوں کو پڑھاتے ہیں مدرسے میں. طہارت باطنی آپ نے وضو یا غسل کر لیا ہے. ایک ہے طہارت ظاہری خبث, یعنی انسان کا لباس, انسان کی باڈی ہر نجاست سے پاک ہونی چاہیے. یہاں پر بھی اگر مثلا اس کا طواف کرتے کرتے 4تھے راؤنڈ سے پہلے مثلا نجس ہو گیا لباس, تو پھر وہ جائے, اس کو پاک کرے اور 4تھے کے بعد کنٹینیو کرے, تاکہ لیکن نجس لباس میں طواف نہیں کر سکتا ہے, نجس بدن میں بھی طواف نہیں کر سکتا ہے. یاد یہ اس کے شرائط میں سے ہے, بدن کا بھی پاک ہونا شرط ہے, لباس کا بھی پاک ہونا شرط ہے, اور وضو اور غسل کی حالت میں بھی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو واجبات طواف ہے, دوسرے واجبات طواف میں پہلا واجب ہے کہ آپ کو حجر اسود سے شروع کرنا ہے. یہ ایک نقطہ ہے, بہت توجہ کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں. وہاں پر ایک گرین وہ لگی, لائٹ لگی ہے. پہلے کیا تھا, انہوں نے لائٹ ایک براؤن کلر کی ایک لائن بنائی تھی, تو آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے حجر اسود شروع ہوتا ہے. ابھی انہوں نے وہ لائن نکال دی ہے. یا وہاں پہ لائٹ کو ذرا آپ خیال کیجئے گا, ساتھ میں جائیں تو اس لائٹ سے آپ کو اپنے طواف کو اسٹارٹ کرنا ہے. وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی وہی ہے, اینڈنگ پوائنٹ بھی وہی ہے. یعنی آپ کے لیے واجبات طواف میں یہ ہے, پہلے آپ کو نیت کرو, میں طواف کرتا ہوں خانہ کعبہ کا. نیت ہو آپ کی صرف, یعنی 7 راؤنڈ لگاتا ہوں خانہ کعبہ کا عمرہ مفردہ میں, قربتاً اللہ, سنت قربتاً اللہ. اللہ نہیں کہیے گا پلیز, یہ مسٹیک ہوتی ہے. اذان میں, اقامت میں, کلمے میں اللہ ہے, نماز میں, حج میں, عمرے میں اللہ ہے, قربتاً اللہ, اللہ نہیں ہے. کافی ہم لوگ جاتے پہلے گئے اور جب عمرے پہ پہلے مدینے جاتے تھے, چلو پہلے آپ کا نیت سنیں, آپ کیسے نیت کرتے ہیں, تو ہم کو وہاں پر بھی ملے اللہ والے. لہذا معاف کیجیے گا, ضروری ہے قربتاً
इल्लल्लाह, इसका खास ख्याल रखें, نیت بہت ضروری ہے. لہذا اب یہاں پہ نیت کریں میں طواف کرتا ہوں خانہ کعبہ کا عمرہ مفردہ میں سنت قربتاً الاللہ. نیت کے بعد آپ کو حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پہ ہی اینڈ کرنا ہے، تو آپ کا ایک شوط ایک چکر ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو 7 راؤنڈ لگانے ہیں، یہ پہلا واجب ہے. اس کے بعد جو ہے لازم ہے انسان جو ہے جب طواف کر رہا ہو تو طواف کرتے وقت خانہ کعبہ اس کی لیفٹ سائیڈ میں ہونا چاہیے. مثلا ایسے آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی احرام پہن کے جس کو بتائیں گے کعبہ تصور کر کے اس ٹیبل کو، تاکہ ایک قصہ بھی ہے، ایرانیوں نے خانہ کعبہ بنا کے لوگوں کو پریکٹیکل مسائل سنا رہے تھے. میں دارالسلام میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، شیخ ہادی وہ آئے، مولانا میں نے سنا ہے ایرانیوں نے کوئی نیا کعبہ بنا لیا ہے اور اس کے سب جگہ پہ وہ واٹس ایپ میں دور چل رہا تھا. میں نے کہا معاف کرنا نہیں ہے، ایرانیوں نے نہیں بنایا، دارالسلام جماعت نے بھی بنایا، جا کے چیک کر لیں، یہاں پر بھی رکھا ہے. ماندہ جماعت میں رہتے تھے وہاں پر بھی ہم ایک کعبہ لے کے آئے تھے. میں نے کہا یہ پریکٹیکل مسائل سکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ دوسرا کعبہ ایک ہے، دوسرا کعبہ نہیں ہے. تو جب آپ طواف کر رہے ہو تو خانہ کعبہ آپ کی لیفٹ سائیڈ میں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. ایسے آپ نہیں ہو جائے یا ایسے آپ نہیں ہو جائے، اس کا بہت خیال کیجیے گا. جب چلیں تو بہت توجہ کے ساتھ چلنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہیں ہو جائے، کیونکہ حج کے احکام اور عمرے کے احکام ذرا تھوڑے سخت ہیں اس مسئلے پہ جا کر. پھر آپ جب جائیں گے شروع کریں گے حجر اسود سے، تو نیکسٹ کارنر آئے گا، وہاں پر ہجر اسماعیل ہے، جہاں پر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل نبی اسماعیل اور 70 پروفیٹس کی قبر اس کے اندر ہے. خانہ کعبہ کے وہ جو ایک حصہ ہے تو وہ ہاف سرکل بنا ہوا ہے، سی شیپ میں ہے وہ، تو اس کے اندر سے اب تو جا ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن پہلے اس کا راستہ کھلا ہوا تھا، یعنی اس کے باہر سے ہی آپ کو طواف کرنا ہے، اندر سے طواف نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب طواف کر رہے ہوں، یہ البتہ ابھی علماء نے اجازت دی ہے، آیت اللہ سستانی کے یہاں بھی اور آیت اللہ خامنائی کے یہاں پہ اور دوسرے مراجع کرام نے بھی. آیت اللہ خوئی اس میں تھوڑے سخت تھے کہ جب طواف کرو تو خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم، جب آپ حجر اسود سے آگے جاؤ گے تو وہاں پر ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم، ایک وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس میں آج بھی ان کے پیروں کے نشان موجود ہے. پتھر نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے پروردگار عالم میرے سینے میں نبی کے قدموں کو جگہ دے دے، وہ آج تک یادگار باقی ہے. اس لیے قرآن مجید میں کہا کہ ابھی میں نے محفل عباس میں نماز پڑھی تھی کہ انسان قسیء القلب، جس کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، کہا اللہ نے کہا تجھ سے تو پتھر اچھا ہے. 4 کیٹیگری بتائیے، انسان کو اگر وہ اچھا ہے تو اشرف مخلوقات بنایا، بہترین انسان قابل احترام، اور اگر انسان برا ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کل انعام، وہ حیوان کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر ہے. یہ کہا تمہارے دل جو ہے وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر، چونکہ پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے. بہرحال تو جب طواف کر رہے ہوں لازم ہے کہ اگر کوشش کریں کہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کریں، لیکن اگر رش ہو تو ضروری نہیں کہ آپ اندر سے کریں، باہر سے بھی طواف. پلیز خیال رکھیے گا یہ مستحبات کچھ ہوتے ہیں، ان کے چکر میں واجبات کو آپ خراب نہیں کیے. اور ایک ریکویسٹ ہے چاہے لیڈیز خاص اور جینٹس سے بھی، حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، سنت ہے. پلیز ٹرائی نہیں کرنا وہاں جانے کے لیے، وہ سنت دور سے سلام کر لیجیے گا. مولا قبول کرے، اللہ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ وہاں کی جو حالات ہوتے ہیں وہ اس قدر اسپیشل لیڈیز کے لیے تو بالکل مناسب ہی نہیں ہے. نہ حجاب کا خیال ہوتا ہے، نہ محرم کا خیال ہوتا ہے. دور سے آپ سلام کریں اس کو بھی اللہ قبول کرے گا. روز قیامت وہ پتھر سلام کی بھی گواہی دے گا، وہ کافی ہے. مردوں سے بھی گزارش ہے اگر حالات ہو تو جانا،
ورنہ مستحب کے چکر میں واجبات کو خراب نہیں کیجیے گا۔ بہرحال تو جب آپ تو خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ سے آپ طواف کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے خانہ کعبہ کہ جب آپ بیک کی طرف جائیں گے یا آگے طرف جائیں تو ایک ایسے حصہ بنا ہوا ہے اس طرح سے، تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، دیوار کی طرح ہے، اس کے اوپر سے آپ طواف نہیں کیجیے گا، نیچے سے ہی جاتا نہیں کوئی، لیکن کبھی کبھی اگر کوئی چلا جائے تو مسئلہ ہے، بتانا ہے، تو جو حصہ ہے اس کے اوپر کچھ چڑھ کر آپ طواف کنٹینیو نہیں کیجیے گا، بلکہ تھوڑا باہر سے ہی طواف کر لیجیے گا، یہ انشاءاللہ کوئی جاتا نہیں وہاں پر۔ اس کے بعد 7ویں چیز واجبات ہے، آپ کو 7 راؤنڈ کمپلیٹ کرنے ہیں، نہ 6 کرنے ہیں نہ 8 کرنے ہیں، نہیں چلو ایک اور لگا لیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، جیسے وہ کسی نے کہا نا 2 کی، ایک صاحب نے، صاحب تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، صاحب کہنے کے حقدار نہیں ہے، کہ صبح کی 2 کے بجائے 4 پڑھائی اور پھر بولا اور پڑھنی آج میں موڈ میں ہوں، صحیح، تو وہ لگا کے آئے تھے بیچارے، تو اس لہٰذا ایسا نہیں کہ چلو ہم آ گئے تو نہیں 7 کے بجائے 14 چکر لگا لیں یا 8 لگا لیں، 10 لگا لیں، نہیں، وہ حساب ہے، اور حساب میں اسلام سے بہتر کوئی چیز ہے۔ نماز 2 رکعتیں 2 ہی پڑھ سکتے ہیں آپ، 4 نہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف 7 ہے تو 7.5 بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ روزے کا افطار کرنے کا وقت 7 o'clock تو 1 منٹ پہلے نہیں کر سکتے، بعد میں کرنے کوئی بات نہیں ہے، لہذا صبح سحر میں اٹھ کر 1 منٹ بعد تک نہیں کھا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ برٹش ٹائم نہیں، اسلامک ٹائم فالو کرنا چاہیے، اسلامک ٹائم سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ اس کے واجبات ہے، طواف ہے۔ جب آپ طواف کر چکے، 7 راؤنڈ آپ کے پورے ہو گئے، اس کے بعد جو ہے تیسرا ایکٹ ہے 2 رکعت نماز طواف۔ آپ کو 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہے، مقام ابراہیم پہ واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم، پلیز یہ بھی میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، کوشش نہیں کیجئے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی۔ وہاں کبھی لوگ کوشش کرتے ہیں لیفٹ میں، رائٹ میں، نہیں، پلیز، وہ ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو فالو کریں، اور وہاں نماز پڑھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے اسی کی سائیڈ میں آپ پیچھے چلے جائیں، اور وہاں ایک جگہ ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اسی جگہ پہ جا کے 2 رکعت نماز بالکل صبح کی طرح، نیت وہاں پر بھی آپ کو کرنی ہے، میں 2 رکعت نماز طواف عمرہ مفردہ کا پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، سنت قربتاً اللہ، اس کو آپ وہاں پڑھیں، جیسے صبح کی 2 رکعت نماز ہے ویسی وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس میں کچھ سورہ مستعب ہے، قل اعوذ برب قل یا ایھا الکافرون ہے، یا قل هو اللہ ہے، آپ نارمل سورہ بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں، البتہ واجبات کا خیال ضروری ہے، جیسے یہاں واجبات کا خیال ہے وہاں پر بھی، جہاں یہاں مبتلات کا خیال ہے وہاں پر بھی محرم، ان سب چیزوں کا خیال ضروری ہے، ورنہ وہ سمپل 2 رکعت نماز ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آپ کو ادا کرنی ہے۔ جیسا آپ نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد اب جاتے ہیں چوتھا عمل ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ سعی وہاں پر بھی اس کے کچھ واجبات ہیں، طواف میں وضو کی شرط تھی مگر وہاں پہ شرط نہیں، ایک نقطہ اور بھی ہے، ایک چھوٹی سی بوتل ساتھ میں لے لیجئے گا، لیڈیز کے لیے ہو، جینٹس کے لیے ہو، ایک چھوٹی سی بوتل جو وہ ایک شاید بیگ میں ہوتا ہے اس میں آپ رکھیے گا، اگر خدا نہ خواستہ وہاں وضو ٹوٹ جائے، وضو باطل ہو جائے تو باہر جانے کی کوشش نہیں کریں، تھوڑا سا حجاب کو آگے کر کے، اور وہیں پہ آپ، چونکہ پانی بہانا شرط نہیں ہے، ایک نقطہ ہے وضو میں پانی کا بہنا شرط نہیں ہے، پانی کا چہرے پہ پہنچنا شرط ہے، بس ایسے تھوڑا سا پانی لے کے آپ ایسے کر لیں، وہیں پہ اندر ہی اندر تو آپ کا وضو کر سکتے ہو، یہ خیال رکھیں۔ لہذا اب وہاں سے آپ جائیں صفا پر، صفا پہ کھڑے ہوں گے، مروہ کی طرف آپ کا چہرہ ہوگا، اور وہاں آپ کو نیت کرنی ہے، میں صفا اور مروہ میں سعی کرتا ہوں، 7 راؤنڈ لگاتا ہوں، عمرہ مفردہ میں واجب سنت قربتاً اللہ، البتہ ایک پوائنٹ یہاں پر ہے، یہاں پہ 7 راؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے طواف سے، طواف میں حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ اینڈ کرنا تھا، 1 راؤنڈ کہلاتا تھا، صفا مروہ میں ایسا نہیں ہے،
صفا سے آپ مروہ پہ جائیں آپ کا ایک راؤنڈ کاؤنٹ ہوا، مروہ پہ صفا پہ آئے آپ کا سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ تو اسٹارٹنگ آپ کا صفا سے ہوگا اور 7th راؤنڈ آپ کا مروہ پہ جا کے اینڈ ہو جائے گا۔ یہ 7 راؤنڈ ہے۔ کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں، بیچارے آتے ہیں کہیں، الحمدللہ ایک ہی نعمت ہے، دارالسلام کے لوگوں کو جتنا شکر خدا کرے کم ہے۔ تنزانیہ کے لوگوں کو یہ سب جگہ پہ چانس نہیں ملتا ایسے بیٹھ کے باتیں کر لو، مسائل کر لو، نہیں، ایسے لوگ آتے ہیں بیچارے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ عمرہ ہے کیا، اور آ جاتے ہیں وہاں پر۔ حج ہے کیا، ان کو نہ واجبات کی خبر نہ محرمات کی خبر، کچھ نہیں پتا ہے، پھر آ کے بیچارے وہاں پہ، مولانا میں نے ایسے طواف کیا تھا، بھائی یہ تو باطل ہے، میں نے ایسے عمرہ کیا، یہ تو عمرہ ہی آپ کا نہیں ہوا ہے۔ ایسے بھی لوگ آئے تو لہٰذا پلیز یہ آپ ہم سب کے لیے جتنا ہم شکر خدا کریں کم ہے، لہذا تو صفا سے جائیں مروہ پہ، مروہ سے صفا پہ، یہ جب جائیں نیت کرنے کے بعد جب صفا پہ جا رہے ہوں تو آپ کا فیس، آپ کی باڈی صفا سے مروہ کی طرف ہو، جب مروہ سے آ رہے ہو تو صفا کی طرف۔ ایک نقطہ اور بیچ میں آپ کو روک کو خیال کروں، مثلا 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، میاں بیوی ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، جب جا رہے ہو نا طواف میں پیچھے مڑ کے نہیں دے سکتے ایسے، کہا نہیں میرا بہن کہاں ہے، میری بھائی کہاں ہے، میرا عزیز کا، نہیں، آپ چلتے جائیے آگے، وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، ایک جگہ پہ معین کر لیجئے گا، آپ کو وہاں جا کے مل جائیں گے۔ اگر پیچھے مڑ کے دیکھا وہ جگہ کاؤنٹ نہیں ہوگی آپ کی، لازم آپ کو بیک جانا پڑے گا اور پھر وہاں سے آگے آ کے کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ لہذا صفا میں یا طواف میں خیال کیجئے گا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، یہاں آگے ہی جانا ہے انشاءاللہ، پیچھے جانا نہیں ہے۔ لہذا یہ اس میں صفا سے شروع کر کے مروہ پہ، مروہ سے 7 راؤنڈ کرنے ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے ایک مستحب ہے، جب آپ صفا سے جا رہے ہوں بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ایک تھوڑی سی جگہ ہے، کوئی 20 میٹر شاید ہے، وہ گرین لائٹ، اس کا مقام ہرولہ۔ ہرولہ وہ جگہ ہے جب جناب حاجرہ جناب اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، ماں تھی، ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ بڑا کنیکشن ہے صفا اور مروہ میں اور بین الحرمین میں، وہاں پر بھی ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، کربلا میں بھی ایک ماں تھی جو اپنے بچے کے لیے پانی تڑپ رہی تھی۔ لہٰذا وہ جگہ جو ہے وہ تھوڑا دوڑ کے جا رہی تھی، تو مردوں کے لیے مستحب ہے کہ تھوڑا سا اسپیڈ کو بڑھائیں، بھاگے نہیں کوئی ہوٹ پہ طرح جانے کی طرح، صرف تھوڑا سا تیز تیز چلنا، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں نارمل چلیں۔ یہاں پہ ہوتا کیا ہے، مثلا بھائی بہن ماں بیٹا میاں بیوی ساتھ جا رہے تھے، اب مرد تھوڑا تیز ہوا تو وہ پیچھے رہ گئے، تو پھر آگے جا کے جو ان کے بھائی بہن ہے یا عزیز ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر لے تاکہ پیچھے والے اس کے ساتھ میں آ کے جوائنٹ ہو جائے، لیکن پیچھے مڑ کے پلیز نہیں دیکھیے گا۔ یہ آپ کا 7 راؤنڈ ہوئے، مروہ پہ آپ کی صحیح تمام ہو گئی ہے۔ آگے 9 بجنے والے، مجھ کو جلدی ختم بھی کرنا ہے۔ لاسٹ اب اس میں ایک 5واں ایکٹ کیا ہے، جب مروہ پہ آپ نے انجام دے دیا، اس صحیح ختم ہو گئی ہے، اب جو آپ نے احرام پہنا تھا اور 25 چیزیں آپ پر حرام ہوئی تھی احرام پہننے کے بعد، جس کو محرمات احرام کہتے ہیں، یہاں پر پہنچے گا۔ ایک عمل تقصیر بہت چھوٹا سا ہے مگر اس کا کام بہت بڑا ہے۔ ابھی کبھی ہوتا ہے کوئی چیز بہت چھوٹی ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایسا ایک آدمی نیت کا، یہاں پر بھی نیت ضروری ہے، ساتھ میں چھوٹی سی قینچی لے لیجیے گا، یا جب قافلے والے ہیں تو 2 آدمی کے ہیں تو ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، یہاں بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، وہ میں آپ کو کلیئر کروں، خیال رکھے گا۔ جب تک میں اپنی تقصیر نہیں کیا ہے میں نے، تو میں اپنی بیوی کی، اپنی ماں کی، اپنی بہن، اپنے بھائی کی تقصیر نہیں کر سکتا، ورنہ کفارہ ہے۔ اگر آپ نے کیسے لیا ہے، لاؤ میں آپ کی تقصیر کرتا ہوں، اور تقصیر کرے تو ایک بکرا بیچ دینا، ہمارے مدرسے میں ہم لے لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر خیال رکھیے، سب سے پہلے خود اپنی تقصیر کریں۔ تقصیر کیا ہے؟ نیت کریں، میں عمرہ مفردہ میں تقصیر کرتا ہوں
सुन्नत कुर्बतन इलल्लाह, यानी ऐ अल्लाह जो चीजें तूने मुझ पर एहराम पहनने से हराम करार दी थी वह मुझ पर हलाल करने के लिए मैं तकसीर करता हूँ। तकसीर में उम्रे में सर का मुनाना वो नहीं है, सिर्फ औरतें हो या मर्द हो थोड़े से बाल नियत करके ख्याल रखेगा हिजाब का, वहां पर भी बालों को बाहर निकाल के नहीं, अपने स्कार्फ के अंदर से ही नियत करके 4 बाल काट लीजिएगा। नियत करना जरूरी है। नियत के बाद वो आपने तकसीर बाल काट लिए, जब आपने अपनी तकसीर कर ली फिर आप 2, 4, 10 जितनों की भी आप तकसीर करना चाहे कर सकते हैं। ये 5 अमल हो गए। इसके बाद छठा और 7वां जो है वो सेकंड और थर्ड की तरह है, बिल्कुल सिर्फ नियत का फर्क है। तब जब आपने कर लिया, अब आप देखिए आपकी सिचुएशन कैसी है। हिम्मत है, अभी दारुस्सलाम में बहुत टांगा फरिश का जो दूध पिया है तो अभी ताकत है, तो आप जाए तवाफुन निसा करने के लिए अभी अगर जा सकते हैं, नहीं तो जाए होटल में रेस्ट करें, कल सुबह को जाके आप दोबारा तवाफुन निसा अंजाम दे लीजिएगा। लेकिन अगर उसी वक्त जाना है, कुछ लोगों को इसमें एक बड़ा अच्छा है, मैं आपको एक पॉइंट है, शायद जो पहली मर्तबा जा रहे हो, टाइमिंग उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वहां जाके एक रिक्वेस्ट है प्लीज सबसे, अगर काफिले वाले कोई टाइम रखें उस टाइम का रिस्पेक्ट करें प्लीज, वरना 1 घंटा पता लगा एक आदमी जो बेचारा 7 बजे निकलना है वो गाड़ी में आके बैठ गया, बाकी दूसरे जो है तो 7:45 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं। आप जो 8 बजे आए तो उसका एक आदमी का आपने हक वो किया है, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन टाइमिंग का थोड़ा ख्याल प्लीज कीजिएगा, खुसूसन जब हरम वगैरह में जाने के लिए, मसलन नमाज शब के लिए इंशाल्लाह सब जाएंगे, तो गुजारिश है ये जो दिन है ना, ये वक्त है, 8 दिन है आपके पास, 9 दिन है आपके पास, नमाजें होटल में नहीं पढ़िएगा प्लीज, गुजारिश है। सब नमाजें हरम में जाएं। होटल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही बड़ी बात है कि वहां से होटल से निकलो हरम में पहुंच जाओ, आप कुछ करना नहीं है, बस निकल के जाने की जहमत करनी है। अगर नमाज प्लीज होटल में नहीं पढ़िएगा, हरम में पढ़िएगा, उसका सवाब, आप तो बिजनेसमैन हो सब माशाल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अगर कोई ये कहे नहीं आज वहां उसमें सेल लगी है, जो कल 5 शिलिंग की थी आज वो 3 शिलिंग में मिल रही है, या जो कल 3 की बेच रहे थे आप 10 शिलिंग में बेच रहे हैं, वहां तो वहां लाइन लग जाती है, जगह नहीं मिलती है वहां। तो अल्लाह ने कहा 1 रकअत पढ़ो 1 लाख का सवाब है, 10,000 का सवाब है, 1 लाख का सवाब है, यानी टाइम्स 110 नहीं है, टाइम्स 20 नहीं है, 100,000 है। ये चांस है, जितना सवाब समेट सकते हो, बड़ा सा बैग लेके जाइएगा, शॉपिंग से नहीं भरिएगा, सवाब से भर लीजिएगा उसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। या उसके बाद आप होटल में जाइएगा, रेस्ट कीजिएगा, नेक्स्ट डे जाके आप तवाफुन निसा कीजिएगा। तवाफुन निसा में या उसी रात में अगर देखें आप हिम्मत है तो चली जाइएगा। तवाफुन निसा में दोबारा जाके आपको नियत करनी है, हजर अस्वद पे मैं तवाफुन निसा करता हूँ, यानी खाने काबा के साथ चक्कर लगाता या लगाती हूँ, सुन्नत कुर्बतन इलल्लाह। फिर वही सारे वाजिबात जो हमने बताए हैं, जब 7 राउंड हो जाए फिर उसके बाद 2 रकअत नमाज तवाफुन निसा आपको पढ़नी है। ये आपका उम्र मुफरदा कंप्लीट हो गया। अल्लाह की बारगाह में 2 रकअत नमाजें शुक्र अदा करना, परवरदिगार तूने तौफीक दी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, अगर आपने उसका शुक्र अदा किया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्रिया अदा किया तो मैं तुम्हारी नेमतों को बहुत बढ़ा दूंगा। हर साल उम्रा मिलेगा, हर साल हज मिलेगा, हर साल खुदा की तरफ से दावतों की तौफीक मिलेगी। अगर शुक्र परवरदिगार करना न भूलना, और उम्रे पे जहां जाओ एक दुआ हर जगह करना। जो दुनिया के हालात हैं बड़े नागुफ्ता हालात हैं, मुसलमानों के लिए बहुत बुरे हालात हैं, मजलूम है, जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को खत्म करने वाली एक ही जात है बस, जो हमारे वक्त के इमाम है। यमलउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला कमा मलअत ज़ुल्म व जौरा, जब मौला आएंगे तो ज़मीन अदल इंसाफ से भर जाएगी जैसे जुल्म व जौर से भरी हुई है। हर जगह तलाश करना, मेरे मौला कहाँ हो आप। जिस तरह हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है ना, छोटी सी अंगूठी,
تو ہم بہت تلاش کرتے ہیں. کائنات کا دل پردہ غیب میں ہے، کائنات کی روح پردہ غیب میں ہے. جناب شہزادی فاطمہ زہرا کے ہم انشاءاللہ جائیں گے مدینے میں، مصائب وہی پڑھیں گے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یا مہدی ادرک نے اس وقت کہا تھا. فرزند زہرا کو پکاریں، اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تیری عظمت میں ہم شہزادی کو واسطہ لے کے دعا کرتے ہیں، فاطمہ زہرا کے لال کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے ناصروں میں شمار فرما. اے اللہ ہمارے سفر کو بہترین سفر قرار دے. اے پروردگار جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور خدمت کرنے کا موقع عنایت فرما. ہم سب کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا کو جو ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں مگر تو تو رحمان رحیم ہے. ہمارے گنہگار آنکھوں پر نظر نہ کر، ان آنکھوں کو نور زہرا سے منور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی احسنت، یہ محرمات میں سے ایک ہو رہا ہے. دیکھیں وہاں پر جس وقت آپ نے احرام پہنا ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مرر میں دیکھنا الاؤڈ نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا اگر مرر کی طرح کوئی جیسے کوئی چیز ہوتی ہے جو بہت اس میں آپ اپنے فیس کو دیکھ سکتے ہو، تو اس میں بھی اگر ڈیکوریشن کے لیے دیکھنا ہے، میک اپ کے لیے دیکھنا ہے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے سب کے لیے. اور اگر دیکھیں تو اس پر پھر کفارہ بھی ہے. اس لیے ہوٹل وغیرہ میں بھی اگر آپ جاتے ہیں یا لفٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو خیال کیجئے گا اس میں نگاہ نہیں کیجئے گا. اور اس لیے ہوٹل میں معمولاً کیا حکم ہے، علماء نے کہا کہ کچھ کپڑا وغیرہ اس کے اوپر ڈال دو تاکہ آپ کو بار بار دیکھنا نہ پڑے. صرف احرام، جب آپ احرام پہنو گے اس کے بعد سے تقصیر تک، بس تقصیر کر لیا تو پھر آپ کے لیے وہ سب چیزیں الاؤڈ ہیں. ایسا یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے. خوشبو سونگھ نہیں سکتے، پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے. اگر کوئی بازو میں آپ کے آئے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، جو آپ کے آگے نماز پڑھ رہا ہے اس کے سوکس اتنے خوشبودار ہوتے ہیں کہ سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ابھی مسجد میں جائیے نا آپ، یا کسی کے بازو میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شاید 7 دن سے جو نے مسواک نہیں کیا ہے. اسلام نے کہا ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، لیکن ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ جن کے پاس سے باتیں کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آیا اس سے آپ بھاگ سکتے ہو یا ناک بند کر سکتے ہو؟ نہیں. اس میں یعنی پرفیوم کا استعمال جائز نہیں ہے. بری اسمیل سے ناک بند نہیں کر، وہاں تیزی سے جا سکتے ہو، گزر سکتے ہو، لیکن ناک بند نہیں کر سکتے ہو. حسن ہاں، اس کے محرمات میں سے جو میں نے کہا نہیں تھا کہ جو کہ تنزانیہ میں ایک چیز جو اچھی ہے الحمدللہ، شاید 99% لوگ جو ہیں ہر روز صبح کو بات لے کے آفس جاتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں یا بچے ہوں یا بڑے ہوں، حتیٰ افریقن بھی بیچارے وہ 2 رات کو بھی سوتے ہیں تو بات لے کے سوتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈوڈوز جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کی کسی کی باڈی میں ہو تو اس کو یہاں سے نکال کے ہٹا بھی نہیں سکتے آپ، اس کو مار بھی نہیں سکتے اس کو آپ. یا اگر آپ کی باڈی پہ مچھر آ جائے تو مچھر کو ہٹانا مارنا الاؤڈ نہیں ہے. لہذا وہ یہ محرمات میں سے ہے. عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے اس پہ بڑا مشہور. عبداللہ ابن عمر سے اہل کوفہ نے پوچھا حج کے درمیان، کیا حج کے درمیان مچھر کا مارنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مجھ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کوفے کے لوگوں سے کہ جو مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں، زہرا کے لاحل کے بارے میں سوال نہیں کیا. لہٰذا یہ بھی حرام ہے، الاؤڈ نہیں ہے. جب طواف میں ہیں ہم تو وہ ہجر اسماعیل کو ٹچ کر سکتے یا خانہ کعبہ کو ٹچ کر سکتے؟ خانہ کعبہ کو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ڈائریکشن چینج نہیں ہو. ایسے ہاتھ سے آپ، پہلی بات تو آج کل بڑا ڈیفیکلٹ ہے، ٹچ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے. اور بہتر ہے پہلے آپ عمرہ کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ دیوار خانہ کعبہ
وہاں رکن یمانی پہ ضرور جانا. رکن یمانی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اس خانہ کعبہ میں جن کے لیے دروازہ بنا تھا اور وہ اسپیشل جو وی آئی پی گیٹ تھا مولا کی مادر گرامی کے لیے، وہاں سے انٹر ہوئی تھی اور وہیں سے باہر آئی تھی. ابھی بھی 1400 سال کے بعد وہ اس کا سائن، اس کی علامت باقی ہے. اور اچھی انہوں نے وہاں پر بھی اب جیسے حجر اسود کے لیے رکھا ہے وہاں پر بھی رکھا ہے. ہم نے اس پردے کو ہٹا کے دیکھا تو وہاں پہ کیلیں لگی ہوئی ہیں اس جگہ پہ. بہت کوشش کی اس کو مٹانے کے لیے مگر نہیں مٹی. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت جنت میں رکن یمانی سے جائیں گے. وہاں جا کے آپ ضرور بیٹھیے گا اس کے پیچھے، کیونکہ اس کا خوبی یہ ہے رکن یمانی سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے اور کربلا معلیٰ بھی وہاں سے سامنے ہے. ادھر شیعہ بہت ملتے ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے. اب وہ بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، جتنا چانس ملے بیٹھ جائیے. اتنی دیر تو مولوی کی مجلس میں نہیں سنتے جتنا آپ نے میں سنا. کوئی سوال ہو تو پلیز آپ بعد میں بھی اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو میرا فون بھی شاید ان کے پاس ہے، آپ لے کے گروپ میں بھی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو تو پلیز. لے کے نہیں جاؤں. Ahsan, I don't think 25% of what Maulana has mentioned we remember. So what we have done is we have given the books also, small book in English with all the rules and the ziyarat in Medina and everything. I was checking the Divine Pearls today, so I couldn't find any ahkam of Makkah or Umrah in that. So this book will be useful inshallah. And as you go out, please collect the packet in which we have the tickets and everything. And also ihram for gents is available. You can pick your ihram from here inshallah. With that, if there is any question, we are available. You can ask me. Maulana Sahab, Maulana will be with us throughout the journey inshallah. He has just explained us how to wear ihram inshallah. बहुत सिंपल है जेंट्स के लिए. ایک تو اس کو سر کے اوپر سے آپ نہیں لے کے جائیں گے، یہ خیر اب جائیں آپ اس کو ایسے، اس کا جو حصہ ہے آپ کو اس کونے پہ لے کے جائیے گا، یہاں پہ لے کے اس کو آ جائیے. آپ اس کو ایسے 2 مرتبہ ٹرن کیجئے. یہاں پورا طواف کیجئے گا، حج کیجئے، کبھی نہیں کھلے گا. بالکل سمپل. اس کو نہ گرا لگانا ہے، گرا لگانا بھی الاؤڈ نہیں ہے، اس کو باندھنا بھی. تو یہ ایک نیچے کا حصہ ہے اور دوسرا جو ہے سردی ہے وہاں پہ جناب، یہ ہلکا ہے. اس کو ایسے نہیں کیجیے گا، یہ الاؤڈ نہیں. جی ہاں ہاں. You cannot even so when you go to the hotel and यहाँ पे ihram होता है, and you want to go to the bathroom के लिए जाओगे, अभी जब हम पहनो ihram, so I can't do like this, माथा ऊपर, you know, pick it up like this, do like this, and then very nice. Nothing should cover your head. Yes, when you go to the hotel, no problem. For a while, no problem. When you go to the room, bathroom, no problem. Otherwise, اہل سنت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے پہنتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایسے الاؤڈ نہیں ہے. یہ شولڈرز کے اوپر ہونا چاہیے اور ایسے بھی آپ پلیز، جیسے کبھی سردی لگ رہی تو آپ ایسے نہیں کیجیے گا وہاں پہ. البتہ اگر سردی لگے، اگر آپ کلائمیٹ کو لو تو آپ 2 پہن سکتے ہو، 3 پہن سکتے ہو، لیکن پہننا ایسے ہی پڑے گا آپ کو. یہی طریقہ ہے. ایک دن کی بات ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک رات کی بات ہے، دن کی بھی نہیں ہے. The other thing is for ladies, you have a flexibility when you go for the tawaf. You can go with your normal clothes, but for gents, if we want to go for the tawaf down near the Kaaba,
we have to wear ihram. For gents, we have to wear ihram. Of course, you just have to wear it like that, and you can go inside. Without ihram, they will not allow you to go near the Kaaba. You can do tawaf on the first floor, second floor, third floor, no problem. But that will be very long tawaf. And it is recommended, as Maulana said, to do the tawaf between the Kaaba and Maqam Ibrahim, to pass in between. But this is all theoretical. When we reach there, step by step, we will explain. Step by step. અહીંયા આપણે મસ્જિદુલ હરામમાં પહોંચ્યા, હવે બધા નિયત કરશું સાથે, બધાને સાથે નિયત કરાવશું. પછી we will see કે જો આ green light છે, અહીંયાથી we are starting. We will meet again here after namaz, and then again we will go for Safa Marwa together. We'll do taksir together, and then we'll come back. Those who want to come back for Tawafun Nisa, those who want to go back to the hotel, we will arrange that. So you don't have to worry about anything, inshallah. We will all be together, step by step, we will be together, inshallah. Anything? Any questions? Anything? Yeah, okay, so inshallah we end with Surah Fatiha for all what means Al-Fatiha. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلوات. So there's a small bag also for you really, because shoes will change according to the board. When you come to the Arab, there is no place to keep shoes. You have to keep your sandal or shoes with you. So you have to have a small bag also, in which you can put your shoes or